والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعے کے خطبے کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عظمت صحابہ. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی عظمت کیا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے. صحابی کی جمع صحابہ ہے. صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابی کس انسان کو کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں
من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. صحابی وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، ایمان کی حالت میں ان کے ساتھ رہے ہو اور ایمان کی حالت پہ ان کا انتقال ہوا ہو، ان کو صحابی کہتے ہیں. اگر کوئی صحابی ایک منٹ بھی ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، چاہے وہ آپ کو دیکھے ہو یا نہ دیکھے ہو، لیکن آپ سے ملاقات کی ہو، آپ کے ساتھ ایک منٹ بھی ایک وقفہ بھی گزارا ہو اور مرنے تک بھی اسلام کی حالت میں رہے ہو، تو ان کو صحابی کہتے ہیں. صحابی کی عظمت کیا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء دیا، افضل الانبیاء کا لقب عطا کیا، جس طرح اسلام کو دین اسلام کا سردار کہا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد، تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد، پیغمبروں کے بعد، رسولوں کے بعد جن کا درجہ آتا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے. صحابہ کی عظمت، صحابہ کی قربانیاں تاریخ کی کتابوں میں بے شمار مل جاتی ہے، لیکن ہم کچھ آیت کی روشنی میں صحابہ کی عظمت پر روشنی ڈالیں گے. صحابہ کی عظمت کے لیے سورہ فتح کی 29ویں آیت آخری آیت ہے، اس کو ذکر کرنا صحابہ کی عظمت کے لیے یہی آیت کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء. محمد اللہ کے رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اور اس کے بعد فرمایا والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کی عظمت کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، ان کا رویہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. آپ کے صحابہ کا کردار یہ ہے، وہ کافروں پر سخت ہے، وہ کافروں پر ہارڈ ہے، وہ کافروں کے لیے سخت ہے، وہ اسلام کے دشمنوں کے لیے سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں. ایک صحابی دوسرے صحابی کے لیے، ایک صحابی دوسرے مومن صحابی کے لیے آپس میں رحم دل ہیں، برخلاف کافروں پر سخت ہے لیکن آپس میں رحم دل ہے. ان کی صفت کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. آپ ان کو دیکھیں گے، آپ ان کو دیکھیں گے کہ جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے تو انہیں آپ ہمیشہ رکوع کی حالت میں پائیں گے، سجدے کی حالت میں پائیں گے، سجدے کی حالت میں پائیں گے، رکوع کی حالت میں پائیں گے. ان کا مقصد ریاکاری نہیں ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری کے واسطے نماز نہیں پڑھتے. ان کا مقصد نماز پڑھنے کا یہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا مندی چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے طلبگار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے طلبگار ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا.
اور وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ عبادت گزار ہیں، تو ان کے چہروں سے ان کی عبادت رونما ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں کو آپ دیکھیں گے، سیماہم فی وجوہہم، ان کی پیشانیوں کو، ان کے چہروں میں، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پیشانیوں پہ سجدے کے اثر رہیں گے، سجدوں کے نشان رہیں گے، سجدوں کے نشان رہیں گے۔ یہ تھی ان کی عبادت۔ اور یہی نہیں، ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے پاکیزہ لوگ ہیں، یہ ایسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین ہیں، یہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ ان کی مثال پچھلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے دی، ان کی مثال تورات میں اللہ تعالیٰ نے دی، ان کی مثال انجیل میں اللہ تعالیٰ نے دی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، امن کی حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، دکھ کی حالت میں بھی ساتھ ہیں، سکھ کی حالت میں بھی ساتھ ہیں، جنگ کی حالت میں بھی ساتھ ہیں، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ان کی عظمت کا اندازہ یہ ایک آیت کی روشنی میں آپ کو بتلایا، اور ایک آیت کی روشنی میں ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین کا اندازہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم وہ کون تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو جنت ہی میں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی، اللہ تعالیٰ نے رضامندی کی سرٹیفکیٹ عطا کر دی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ ایک حدیث سے لگایا جا سکتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار نعمتوں سے نواز دے گا، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اے جنتیوں، ایک بہت بڑی نعمت باقی رہ گئی ہے جو اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا ہے، اور اس سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیوں، اے جنتیوں، اللہ تعالیٰ آج تم سے راضی ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی جو ایک مومن کو جنت میں نصیب ہوگی۔ لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی، اور ساتھ میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبری سنا دی کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جنت کی رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ وہ لوگ مہاجرین میں، انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت عطا کی، ایمان لانے میں آگے بڑھے، اور جو ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں، ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو دنیا ہی میں خوشخبری سنا دی۔ صحابہ اکرام کی عظمت کے قائل
نہ صرف انسان تھے، صحابہ کرام کی عظمت کے قائل بے جان چیزیں بھی دیا کرتی تھی۔ ایک حدیث سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو احد کا پہاڑ ہلنے لگا، ڈگمگانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو اپنے پیر سے مارا اور کہا، اے ہو احد ٹھہر جا، تجھ پر آج ایک صدیق اور دو شہید ہیں، ایک صدیق اور 10 شہید ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس پہاڑ پر تھے۔ اور اسی طرح صحابہ کی عظمت کو اگر ایک صحابی کی عظمت کو اگر گنانا چاہیں تو شاید گھنٹوں درکار ہے، دنوں درکار ہیں۔ صحابہ کی عظمت اگر کوئی گنانا چاہے، ہمارے پاس الفاظ اس کے لیے نہیں ہیں۔ چند صحابی کی عظمت میں آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ ایسے صحابہ جن کا نام سب سے پہلے آتا ہے، وہ افضل البشر ہیں، جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یا ایسے صحابی ہیں جو نبیوں کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے انسانوں میں، تمام کائنات میں نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل کسی انسان کا درجہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے۔ ان کی عظمت کا اندازہ آپ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ وہ اسلامی خلافت کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کو خلافت کا منصب عطا کیا تو آپ کے سامنے 3 بڑے فتنے کھڑے ہو گئے۔ ان میں سب سے بڑا فتنہ یہ تھا، اور 3 بھی سب سے بہت بڑے فتنے تھے۔ اور پہلا فتنہ یہ تھا کہ جگہ جگہ سے بہت سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ کہیں مسیلمہ ابن کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کہیں اسود نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کہیں ایک عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ بہت سارے نبی مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے۔ اور دوسرا فتنہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت پہ آئے تو دوسرا فتنہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ جو ایمان لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مرتد ہو گئے، ایمان سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور تیسرا فتنہ یہ تھا کہ بعض لوگوں نے کہا ہم ایمان پر رہیں گے، ہم اسلام پر قائم رہیں گے، ہم نماز ادا کریں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ یہ 3 بہت بڑے فتنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ بہت سارے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان تینوں فتنوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن سارے صحابہ نے کہا کہ سب سے پہلے مدعیان نبوت یعنی جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور جو مرتد ہو گئے، جو اسلام سے پھر گئے، سب سے پہلے ان سے لڑیں گے۔ مانعین زکوٰۃ یعنی جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر گئے ان سے بعد میں لڑا جائے گا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تینوں فرقوں سے لڑیں گے، تینوں فرقوں سے جنگ ہوگی، تینوں فرقوں سے وہی سلوک کیا جائے گا۔
لیکن تمام صحابہ اس پر متفق نہ تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سفارش کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میرے جیتے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، میرے جیتے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت، یہ تھی آپ کی خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمت. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو افضل البشر کا لقب دیا. منہاج السنہ ابن قیم کی ایک کتاب ہے، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایسا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اگر ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو میں صحابہ سے لے کر اس امت کے آخری فرد کا ایمان رکھ دیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ترازو بھاری ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کا ترازو بھاری ہوگا. یہ تھا ان کے ایمان کی کیفیت، یہ تھے ان کی عظمت. اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کسی کو نبی کا منصب دیا جاتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی تھے جو جس گلی سے گزرتے شیطان بھی اس گلی سے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا. شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا جس راستے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا. شیطان بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کانپتا تھا. انہوں نے اسلام کی خاطر کتنی قربانی دی آپ جان سکتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں یک دشمن نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو زخمی کر دیا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز چھوڑ کر نہیں گئے. آپ رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز مکمل کی. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھر کی طرف لوٹے. یعنی یہ کس کے لیے قربانیاں تھی؟ یہ اسلام کے لیے قربانیاں تھی، یہ ہمارے لیے قربانیاں تھی. ہماری جانب اسلام کو پہنچانے کے لیے ان صحابہ نے ہماری خاطر قربانیاں عطا کی، اسلام کی خاطر قربانیاں عطا کی. آپ ان کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم ان کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیے تو ان کا جو سردار تھا، ان کا جو آقا تھا وہ کافر تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس نے اتنی تکلیفیں دی. مکے کی دھوپ جو بہت تیز ہوا کرتی ہے، مکے کی دھوپ میں گھسیٹتے ہوئے لے جاتے اور انہیں ان کی چھاتی پر گرم پتھر رکھ دیا جاتا اور ان سے کہا جاتا جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑتے تب تک تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، تب تک تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ صرف ان کی زبان میں ایک ہی کلمہ ہوتا، احد احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے. صرف یہی ان کی زبان پہ نعرہ ہوتا. یہ ہمارے لیے قربانیاں تھی، ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے قربانیاں تھی. لیکن ہم آج اسلام کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں.
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عظمت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عظمت، آپ رضی اللہ عنہ شرم و حیا کے اتنے پیکر تھے، اتنے پیکر تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی پنڈلی ظاہر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے ہوتے ہیں. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بات کر کے روانہ ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے روانہ ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں. آپ کی پنڈلی ظاہر تھی. حضرت ابو بکر آئے، آپ نے یوں ہی بات کیا اور چلے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، آپ کی پنڈلی ظاہر تھی. لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ اپنی پنڈلی کو چھپا لیتے ہیں. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بات کر کے تشریف لے جاتے ہیں، اما عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے، اے اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے تھے. حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، آپ اسی طرح بیٹھے تھے. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے کرتا نیچے کر لیا، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ وہ صحابی ہیں جن سے فرشتے بھی شرمایا کرتے ہیں، جن سے فرشتے بھی شرمایا کرتے ہیں، جن سی ذات سے رب تعالیٰ شرمایا کرتا ہے، جس کی ذات سے فرشتے شرمایا کرتے ہیں، اس سے میں کیوں نہ شرماؤں. یہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شرم و حیا، یہ تھے صحابہ کرام کی عظمت. آج ہم نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، آج ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ ہم نے کچھ بھی قربانیاں دینے کے ہم قائل نہیں ہیں. صحابہ کرام کا ایمان وہ ایمان تھا، صحابہ کرام کا ایمان وہ ایمان تھا، وہ ایمان کے جس درجے پر فائز تھے، اس کے بعد کوئی انسان، کوئی فرقہ، کوئی طبقہ، چاہے وہ کتاب و سنت، قرآن و سنت پر کتنا بھی عمل کرنے والا ہو، وہ اس درجے پر فائز نہیں ہو سکتا. قیامت کی صبح تک کوئی بھی فرد ان کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کے ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی تو ان کے ایمان میں ہدایت رکھی. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو، اگر تم ہدایت کی راہ پر چلنا چاہتے ہو، صحیح کتاب و سنت کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں ایسا ایمان لانا چاہیے جیسا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لائے تھے. جیسا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے ویسا ایمان لانا چاہیے. لیکن آج بہت کچھ فرقے ایسے بھی ہیں، کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، انہیں کفر کے فتوے لگاتے ہیں، نعوذ باللہ. کچھ فرقے ایسے بھی ہیں اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. رافضیہ بھی فرقہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتا ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتا ہے. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو گالی دیتا ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کفر کے فتوے لگاتا ہے، وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کافر ہے. وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کافر ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر لعن طعن کرتا ہے. کیونکہ اگر کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پر کفر کے فتوے لگاتا ہے، کیونکہ وہی ہے صحابہ کرام جنہوں نے ہم تک کتاب و سنت پہنچایا، ہم تک کتاب و سنت کی تعلیم پہنچائی. اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نہ ہوتے، ہم بھی آج مسلمان نہ ہوتے، ہم تک بھی اسلام آج نہیں پہنچتا. انہی کی بدولت ہم مسلمان ہوئے. اگر کوئی شخص ان پر لعن طعن کرتا ہے، انہیں کافر کہتا ہے، تو وہ بھی کافر ہیں. صحابہ کرام کی عظمت کیا تھی
یہ لوگ صحابہ اکرام پر گالیاں دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی عظمت ایک حدیث میں فرمایا، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو لعن طعن نہ کرو، میرے صحابہ کو برا ملا مت کہو، میرے صحابہ کو برا ملا مت کہو، کیونکہ ان کی عظمت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، فوالذی بیدی، فوالذی نفسی بیدی، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ تم صحابہ کی عظمت کو گالی دیتے ہو، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو، تو صحابہ کی عظمت کیا ہے سن لو۔ قسم ہے اس ذات کی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان احدکم انفق، اگر تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، جو مدینے میں سب سے بڑا پہاڑ ہے، احد کے پہاڑ کے برابر بھی کسی کے پاس سونا ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو صحابہ نے جو ایک مٹھی خرچ کیا ہے، اس کے برابر بھی کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مٹھی جو چاول یا گیہوں انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، انہوں نے اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے، اگر کوئی انسان احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو صحابہ اکرام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ اکرام کے درجات ہیں، باقاعدہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے درجات ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی صحابی نہیں، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، اس کے بعد عشر مبشرہ ہیں، اس کے بعد عشر مبشرہ ہیں، اس کے بعد بدری صحابہ ہیں۔ صحابہ کی بھی درجات ہیں، صحابہ کی بھی درجات ہیں، صحابہ کی عظمت، صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دی۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، جنگ تبوک کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں آج جنگ کا موقع ہے، لیکن ہمارے پاس سامان نہیں ہے، جنگ کے لیے سامان نہیں ہے، جنگ کے لیے کچھ زیادہ مال نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ دیکھیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کس طرح قربانیاں دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو قربانیاں دی، جو مال دیا، 10,000 دینار اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، بہت سارے اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے، بہت سارے اونٹ، بہت سارا سونا، 10,000 دینار اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو جو خوشخبری سنائی وہ کیا تھی؟ جو خوشخبری سنائی وہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، اگر آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے، کوئی نیکی بھی نہ کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں جنت ان کے حق میں لکھ دیا ہے۔ حضرت عثمان اگر کوئی نیکی نہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جنت لکھ دیا ہے۔ یہ تھی ان کی قربانیاں۔ اسی طرح تبوک ہی کا موقع ہے، ان کے اندر آگے بڑھنے کا، نیکی میں آگے بڑھنے کا کس طرح جذبہ تھا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اندر نیکی میں آگے بڑھنے کا کس طرح جذبہ تھا۔ تبوک ہی کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے کہتے ہیں کہ تبوک کا موقع ہے، کچھ مال لا کر دیجئے، یعنی کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت کہتے ہیں کہ آج موقع ہے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج موقع ہے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن
وہ اپنے گھر جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، تمام مال اکٹھا کرتے ہیں، آدھا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لے جاتے ہیں اور آدھا مال بیوی بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ خیال ہوتا ہے اگر آج میں آگے بڑھ سکتا ہوں ابو بکر سے تو میں آج ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اے عمر ما ابقیت لاہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ فکر نہ کریں، میں نے آدھا مال آپ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے اور آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، دیکھیں ان کے اندر آگے نیکی میں آگے بڑھنے کا کس طرح جذبہ تھا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے آتے ہیں، اپنا مال لے کر آتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اے ابو بکر ما ابقیت لاہلک، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آیا ہے، کچھ چھوڑ کے آئے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان کا اندازہ یہاں آپ لگایا جا سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول پورا جھاڑو مار کر جتنا مال تھا، جتنا گھر میں مال تھا سب لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اور اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے ابو بکر سے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ابو بکر کے ایمان سے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ابو بکر سے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آگے بڑھنے کا اندازہ یہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو امت کے لیے امان بنایا تھا، یعنی جب تک صحابہ کرام تھے امت محفوظ تھی۔ ایک حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء، اے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا تم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو؟ کیا ستاروں کو دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء، جب تک آسمان میں ستارے ہیں آسمان محفوظ ہے، آسمان محفوظ ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءُ بِمَا تُوعَدُ، جب قیامت قائم ہوگی تو ستارے ٹوٹ جائیں گے تو آسمان بھی باقی نہ رہے گا۔ آسمان باقی ہے تو ستاروں کی وجہ سے باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے یہ کہنا چاہتے تھے۔ آگے فرمایا وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے صحابہ پر دوسرے فتنے ظاہر ہو جائیں گے، میرے صحابہ پر فتنے ظاہر ہو جائیں گے، لیکن میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، میرے صحابہ میری امت کے لیے محفوظ ہیں، میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ اس زمین سے فوت ہو جائیں گے، جب میرے صحابہ اس زمین سے رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر فتنے ظاہر ہو جائیں گے، میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی، میری امت فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی، جیسا کہ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے گویا وہ ایمان اس کے اندر کامل ہوتا ہے۔ بغیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے محبت کے
کوئی انسان، کوئی مسلمان ایمان کامل کو نہیں پہنچتا، کامل ایمان کو نہیں پہنچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المؤمن حب الانصار وآیت المنافق بغض الانصار، انصار سے محبت مومن کا تقاضا ہے، اور انصار سے بغض منافق کا تقاضا ہے۔ منافق کی پہچان سے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھتا ہے، ان پر لان تان کرتا ہے، وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہر صحابی کی عظمت کو پہچانتے ہوئے ہر صحابی کی عزت کرتا ہے، اور ہر صحابی کا احترام کرتا ہے، اور صحابی کو محبت کرتا ہے۔ یہ ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کی پہچان ہے۔ اگر صحابہ کی عظمت کی بات کی جائے تو گھنٹے درکار ہیں۔ ہم اتنی باتوں پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کی عظمت جاننے اور